اسلام چینل کی جانب سے اپنے معزز سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے عدل فروکی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ کا عدل و انصاف۔ جب بات عدل و انصاف کی جاتی ہے تو وہاں پہ نام حضرت عمر رضی اللہ کا ضرور لیا جاتا ہے۔ یوں تو حضرت عمر رضی اللہ کے عدل و انصاف کے لیے کوئی ایک ویڈیو بنانا ممکن نہیں، لیکن یہاں پہ میں چھوٹے چھوٹے واقعات کا ذکر کروں گا جس کو سن کر آپ کا ایمان مزید تازہ ہو جائے گا اور بے اختیار آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ کے بعد خلافت حضرت عمر رضی اللہ کے حصہ میں آئی۔ پہلا خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے۔ لوگوں، میں اس قابل نہ تھا، لیکن مجھے آپ لوگوں نے منصب پہ بٹھا دیا ہے۔ اگر میں حق بات پر قائم رہوں تو میری پیروی کرنا، اور اگر میں بھٹک گیا یا بہک گیا تو بتاؤ کیا کرو گے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ عمر، اگر حق بات کے اوپر قائم رہے گا تو تیری پیروی کریں گے، اور اگر تو ذرا سا بھی راستے سے بھٹکا یا بہکا تو اس تلوار سے تجھے سیدھا کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ زندہ رہیں ایسے لوگ، جب تک آپ لوگ زندہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ میں ہمت نہیں کہ وہ راستے سے بھٹک جائے۔ عدل فروکی کی ابتدا ہی اپنی ذات سے کرتے تھے۔ مال غنیمت میں سب کو ایک ایک چادر آئی، مسجد تشریف لائے۔ ایک صحابی نے سوال کیا، اے عمر، ہمارے پاس ایک ایک چادر ہے، تیرے پاس 2 چادریں ہیں، بتا دوسری چادر کدھر سے آئی؟ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا اس کا جواب میرا بیٹا دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے، لوگوں، یہ میرے والد کی غلطی نہیں، ایک ان کی چادر ہے اور ایک میرے حصے کی چادر ہے جو میں نے اپنے ابا کو دی ہے۔ یہ وہ شخص تھے جو 22 لاکھ مربع میل کے مالک ہیں، لیکن اپنی چادر کا بھی حساب دے رہے ہیں۔ آج اگر ہم کسی حکمران کو یہ کہہ دیں تو کسی میں اتنی ہمت ہے کہ اس سے جا کے پتہ کر سکے کہ تمہارے مال و اسباب کہاں سے آئے؟ کوئی ایسا ہے جو اپنے مقدمات اپنے اوپر درج کرائے؟ ہاں، وہ صرف عمر کی ذات تھی۔ سید بن ثابت رضی اللہ کو قاضی مقرر کیا اور پھر معزول کر دیا۔ کیوں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ پر مقدمہ درج کیا۔ کس کے خلاف؟ حضرت عمر رضی اللہ کے خلاف، خلیفہ ثانی کے خلاف، جو عدل و انصاف کے پیکر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ مقدمے کو فیس کرنے کے لیے سید بن ثابت کی عدالت میں گئے۔ حضرت سید رضی اللہ نے کھڑے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ کا استقبال کیا، اور جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ آئے تو ان کا کھڑے ہو کر استقبال نہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے وہیں پہ ان کو قاضی کے منصب سے ختم کر دیا، معزول کر دیا کہ میں ملزم کی حیثیت سے آیا ہوں تو میرا کھڑے ہو کے استقبال کیا ہے۔ وہ مدعی تھا اور اس کا کھڑے ہو کے انصاف نے استقبال نہیں کیا۔ یہاں پہ اگر وہ انصاف نہیں کر سکا ہے تو آگے کیا کرے گا؟ اللہ۔ ایک بدو دور سے آتا ہے مدینہ میں گھوڑا بیچنے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ اس کا گھوڑا خریدنے کے لیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک شرط ہے، میں پہلے تیرے گھوڑے کے اوپر سواری کر کے چیک کروں گا، اگر مجھے پسند آیا تو میں خریدوں گا۔ بدو کہتا ہے ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ اس کے گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں، سواری کرتے ہیں۔ جب گھوڑا دوڑاتے ہیں تو گھوڑا گر جاتا ہے اور زخمی ہو جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ کہتے ہیں بھائی مجھے تیرا گھوڑا پسند نہیں ہے، میں نے نہیں خریدنا۔ بدو نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو گھوڑا خریدو گے اور یا پھر مجھے اصل والا گھوڑا لا کے دو گے، میں زخمی گھوڑا نہیں لوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ اس کو کہتا ہے پھر ایک حل ہے، جا کے میرے خلاف مقدمہ کر دو۔ قاضی شورے کی عدالت میں مقدمہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ پر۔ قاضی نے فوراً پیغام بھیجا، عمر سب کو چھوڑ کے میرے پاس جلدی آ، تیرے خلاف مقدمہ آیا ہے، اور حاکم وقت کی حیثیت سے نہیں آنا، ایک ملزم کی حیثیت سے آنا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ فوراً قاضی شورے کی عدالت میں پہنچے۔ سب سے پہلے قاضی نے حضرت عمر رضی اللہ کا بیان سنا، اس کے بعد اس نے بدو کا بیان سنا اور فیصلہ بدو کے حق میں دیا۔ فرمایا عمر یا تو اس کا گھوڑا خریدو گے یا صحیح والا گھوڑا لا کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا قاضی عمر تیرے انصاف سے خوش ہوا، تو نے حق کا فیصلہ کیا، تو نے خدا اور اس کے رسول کا فیصلہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فوراً گھوڑا خرید لیا۔ اب قاضی دوبارہ مخاطب ہوا، عمر اتنا کافی نہیں ہے، تیری وجہ سے یہ بدو پریشان بھی ہوا ہے، اس نے تکلیف کاٹی ہے، اس کو کھانا بھی کھلاؤ گے اور اس کی منزل تک بھی پہنچا کے آؤ گے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے سر تسلیم خم کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن عاص مصر کا گورنر، کس کا گورنر؟ مصر کا گورنر۔ بیٹے کا ایک عام مصری سے جھگڑا ہوا، بیٹے نے اس کو درے مارے، کوڑے مارے اور ساتھ میں کہا کہ میں مصر کے گورنر کا بیٹا ہوں، چاہو جس کو بتانا ہے بتا دو۔ اس مصری کو کسی نے حضرت عمر رضی اللہ کا بتایا، فوراً گھوڑے پہ بیٹھا مدینہ پہنچا اور سیدھا حضرت عمر رضی اللہ کو جا کے کہا کہ اے خلیفہ ثانی، اگر تو اللہ کے رسول کا خلیفہ ہے تو میرا انصاف کر۔ اپنی پیٹ پر سے، اپنی کمر پر سے کپڑا ہٹایا، کوڑوں کے نشانات دکھائے اور اس کو کہا کہ مجھے مصر کے گورنر کے بیٹے نے کوڑے مارے ہیں اور ساتھ میں کہا ہے کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں، جاؤ جس کو دکھانا ہے دکھا دو، جس کو بتانا ہے بتا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ زاروں قطار رو پڑے، کہا بلاؤ گورنر کے بیٹے کو۔ مصر سے اس کو اٹھا کے لایا، مدینہ کے اندر عدالت میں انصاف کیا، اس کو الٹا لٹا کے اس مصری کے ہاتھ میں کوڑے دیے اور کہا اس کو کوڑے لگاؤ اور ساتھ میں اس کو بتاؤ کہ اگر تو گورنر کا بیٹا ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں اور عمر جو ہے وہ اس کا انصاف تجھے کر کے دے گا۔ اللہ یوں تو حضرت عمر رضی اللہ کے عدل و انصاف کے بے بہا واقعہ ہیں۔ یمن کا گورنر حضرت عمر رضی اللہ جب بھی کسی کو گورنر لگاتے تو سب سے پہلے اس کو نصیحت کرتے، دربان نہ بیٹھانا دروازے پر، کہ جب کوئی فریادی آئے اس کو روکا نہ جائے، باریک لباس نہ پہننا، عربی نسل کا گھوڑا نہ استعمال کرنا، چھنا ہوا آٹا نہ کھانا، اور بہت سارے جہاں پہ باقی وصیتیں کرتے، نصیحتیں کرتے، یہ 4 نصیحتیں خاص الخاص کی جاتی ہیں۔ اب یمن کے گورنر کے خلاف ایک کمپلین آئی کہ وہ اپنے گھر کے ساتھ دربان بٹھاتا ہے، باریک لباس ریشم کا پہنتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے محمد بن مسلمہ کو تحقیقات کے لیے بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کے کہا عمر رضی اللہ واقعی بات اسی طریقے سے۔ یمن کے گورنر کو بلایا، بلانے کے بعد کہا اس کا لباس تبدیل کراؤ، اس کو بوریے کا لباس پہناؤ اور اس کو نیکسٹ آرڈر تک اونٹ چرانے کی ڈیوٹی دو۔ یہ گورنر کے قابل نہیں ہے، یہ اونٹ چرائے گا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ اتنا بڑا جو ہے گورنر اور اس کو اونٹ چروانے پہ لگا دیا۔ یہ تھا عدل فروکی۔ اللہ اکبر۔ ملک شام میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ کس میں سے؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، جس کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے۔ اس کے خلاف کمپلین آئی، آپ نے دوبارہ وہاں پہ ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ اور سعد بن ابی وقاص کے خلاف تحقیقات کرو، ان سے کڑے سوالات کرو۔ انہیں بلایا اور کہا سعد تیرا مرتبہ اپنی جگہ پر، لیکن میں نے اللہ کے حضور جواب دینا ہے، تو سچا ہے، تیرا جانا کوئی قصور نہیں، جس نے کمپلین کیا اس کو سزا دی جائے گی، لیکن عدل کا یہ مقام ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تجھ سے بھی تفتیش کرے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ جس جنگ میں جاتے، جب نعرہ لگاتے تو دشمن وہاں سے بھاگ جاتے۔ کسی نے کہا کہ جتنی فتوحات ہو رہی ہیں یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا نہیں، یوں کہو کہ یہ اللہ کے کرم کی وجہ سے ہیں۔ اس نے کہا نہیں وہ بات اپنی جگہ پہ ہے، لیکن خالد بن ولید بہت بہادر ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، فتوحات ہیں تو خالد بن ولید کی وجہ سے ہیں۔ فرمایا اچھا،
سعد بن ابی وقاص کو فوراً بتایا کہ جا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ سے سپہ سلاری لے لو، اور ایک رکا بھیجا اور اس کو کہا کہ ایک ادنا سپاہی کی جگہ پہ تم کام کرنے کے لیے راضی ہو تو ٹھیک، نہیں تو مدینہ واپس آ جاؤ۔ اگر تیری وجہ سے اسلام کا نام ہے، تیری وجہ سے فتوحات ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ فتوحات تیری وجہ سے ہیں تو یہیں پہ رک جائیں۔ جس طرح کے چیف آف آرمی اسٹاف کو آپ کہیں کہ آپ ایک سپاہی کی جگہ پہ ڈیوٹی دے دیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے لوگوں کے ذہن سے یہ چیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دی کہ کسی ایک فرد واحد کی وجہ سے اسلام میں کوئی کام ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی، روم کے سفیر آتے ہیں اور آ کے پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں کا بادشاہ کدھر رہتا ہے، آپ لوگوں کے بادشاہ کا محل کدھر ہے، میں نے اس سے ملنا ہے۔ کسی نے کہا بھائی ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا، نہ ہی اس کا محل ہوتا ہے، ہمارا ایک امیر ہوتا ہے، خلیفہ ہوتا ہے، جاؤ جا کے دیکھو، یا تو مسجد میں ہوگا یا جھونپڑی میں ہوگا۔ مسجد میں گئے تو کسی نے کہا بھائی اس طرف نکل گئے ہیں، آگے گئے تو انہوں نے کہا بھائی باغ کی طرف گئے ہیں، باغ میں گئے تو انہوں نے کہا وہ دیکھو فلاں درخت نظر آ رہا ہے، انہوں نے کہا، اس نے کہا اس کے نیچے جو ایک مٹی کے ڈھیلے کے اوپر سر رکھ کے سویا ہوا ہے، یہ ہمارا امیر ہے، یہ عمر بن خطاب ہے، یہ عمر فاروق ہے۔ وہ سفیر آ کے حضرت عمر رضی اللہ کے پاس کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے حضرت عمر رضی اللہ کو دیکھنے لگا، اور بے اختیار اس نے کہا عمر تو اس لیے بے فکر سویا ہوا ہے کیونکہ عدل کر کے سویا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے آنکھ کھولی، دیکھا تو آگے شخص کھڑے ہوئے، بھائی خیر سے آئے ہو؟ اس نے کہا آیا تو کسی اور کام سے تھا، لیکن اب مقصد بدل گیا ہے، اور وہیں پہ کلمہ بڑھ کے مشرف با اسلام ہوا۔ اللہ اکبر۔ بوڑھا یہودی جزیہ دیا کرتا تھا، جب وہ جوانی میں تھا تو مسلمانوں کے علاقے میں تھا، جزیہ دیتا تھا، جب بوڑھا ہو گیا کوئی آمدن نہیں، اب بھیکاری بن گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ کو پتہ چلا، خود اس کے پاس گئے، اس کو گھوڑے پر بٹھا کے حضرت علی رضی اللہ کے پاس لائے اور کہا علی یہ ہماری ذمہ داری ہے، جب تک جوان تھا جزیہ دیتا تھا، آج بوڑھا ہو گیا، اس کا وظیفہ مقرر کر دو۔ اللہ اکبر۔ مدینہ میں قحط پڑ گیا، گھر آئے تو بیٹا تربوزہ کھا رہا ہے، جب بیٹے کو تربوزہ کھاتے ہوئے دیکھا تو فوراً اس کے ہاتھ سے چھین لیا، اس کو کہا کیا تجھے پتہ نہیں کہ مدینہ میں قحط پڑا ہوا ہے اور تو تربوزہ کھا رہا ہے، روز محشر کیا کرو گے؟ بیٹے نے کہا کہ ابا جان یہ تو یمن سے تحفہ آیا ہے۔ فرمایا یمن سے تحفہ آیا ہے تو اپنے یمنی دوست کو جا کے بتا دو کہ اس کے بعد جب تک مدینہ میں قحط ہے تجھے تحفہ نہ بھیجے، اور اگر بھیجنا ہے تو پورے مدینہ کے غریبوں کو تحفے بھیجے، جا کے یہ تربوز مدینہ کے کسی غریب کو دے کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ ملک شام فتح ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ شام کی فتح کے بعد اگر حضرت عمر رضی اللہ آئیں گے تو باقی تمام علاقے بھی آپ لوگوں کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ کو پیغام بھیجا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ اپنے ایک غلام کے ساتھ ایک سواری لے کے شام کی طرف چل پڑے۔ چونکہ سواری ایک تھی تو غلام کے ساتھ طے کیا کہ کبھی میں سواری پہ بیٹھوں گا، کبھی تو بیٹھے گا، اور نمبر سے ہم سفر کریں گے۔ جب شام پہنچے تو وہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ کے پیدل چلنے کی باری تھی، غلام کی سواری کے اوپر بیٹھنے کی باری تھی، آگے تھوڑا سا پانی تھا، حضرت عمر رضی اللہ نے اپنا پجامہ کرتا اوپر کیا، جوتے ہاتھ میں پکڑے، دوسرے ہاتھ میں مہار ہے، غلام سواری کے اوپر سوار ہے۔ جب مسلمانوں نے دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئے، اے عمر رضی اللہ یہ کیا؟ فرمایا ہماری باری تھی، اب چونکہ میری پیدل چلنے کی باری ہے تو میں پیدل چل رہا ہوں۔ اپنی قمیص کے اوپر پیون لگے ہوئے ہیں، 22 لاکھ مربع میل کا مالک غلام کو سواری پہ بٹھا کے شام پہنچ گیا۔ یہ تھا عدل فاروقی۔ اللہ اکبر۔ آخری ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ 60 سال عمر ہو گئی، بیٹے کو کسی نے نبیس کی صورت میں شراب پلا دی،
اور گواہ اکٹھے کر لیے۔ بیٹا گھر میں کھانا کھا رہا ہے، لوگ آگے عمر آپ کے بیٹے نے شراب پی ہے، آج دیکھیں گے عمر کیسے انصاف کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ اندر گئے، بیٹے کو گریبان سے پکڑ کے باہر کھینچ کے لے کے آئے، فرمایا تو نے شراب پی ہے؟ ابا حضور نے 20 کا کہا تھا، مجھے کیا پتا تھا شراب؟ فرمایا پی تو ہے نا، پی تو ہے۔ کوڑوں کی سزا دے دی گئی، جلاد آیا، عمر فاروق رضی اللہ، آج تو اس کی والدہ رو رہی ہے، پھر کسی دن پہ کوڑے لگا دو۔ اس نے کہا خاموش، مجھے اس کی والدہ کی فکر نہیں، مجھے اللہ کے رسول کے مرتبے کی فکر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے، آج عمر کا بیٹا ہے تو میں اس کے لیے عدل و انصاف میں کوتاہی کروں؟ نہیں۔ بیٹے کو لٹایا، 80 کوڑے مارے تو بیٹا فوت ہو گیا۔ فوت ہونے سے پہلے آنکھ اوپر کی، والد کی طرف دیکھا، والد کی طرف دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، فرمایا بیٹا جو بھی ہو عمر انصاف کر کے رہے گا۔ بیٹا فوت ہو گیا، فوت ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا 20 کوڑے اس کی قبر پہ جا کے مارنا، کہ کہیں یہ نہ کہیں کہ ہمارے بیٹے ہوتے تھے تو ان کو 100 کوڑے لگتے تھے، عمر کا بیٹا تھا تو اس کو 80 کوڑے لگے ہیں۔ یہ تھی عدل فاروقی۔ حضرت عمر رضی اللہ یکم محرم کو فوت ہوئے، یکم محرم کو شہید ہوئے۔ جب سمجھ آ گئی کہ اب وقت بہت کم بچا ہے تو اپنے بیٹے کو کہا عبداللہ جا حضرت عائشہ رضی اللہ کے پاس اور ان سے کہے گنبد خضرا میں 3 لوگوں کی گنجائش ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ابو بکر لیٹا ہوا ہے، تیسری جگہ آپ نے اپنے لیے مختص کی ہوئی ہے، لیکن اگر ممکن ہو تو عمر کے لیے یہ جگہ بخش دی جائے۔ اور ہاں دروازے پہ جا کے یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین کا بیٹا آیا ہے، کہنا ام عائشہ تمام مسلمانوں کی ماں ایک خادم فریاد لے کے آیا ہے، اور اگر وہ مان جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اونچی آواز میں بات نہ کرنا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ گئے، درخواست کی، ام عائشہ رضی اللہ، حضرت عمر بن خطاب آخری سانسیں لے رہا ہے اور آپ سے یہ درخواست کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ اتنی روئیں کہ ہچکیاں باہر تک سنائی دینے لگیں۔ جا کے عمر سے کہو کہ اب کوئی اپنی قبر کی جگہ کسی کو نہیں دیتا، لیکن میں جنت البقیع میں دفن ہو جاؤں گی، آپ کے لیے وہ جگہ میں وقف کرتی ہوں۔ آج جو بھی روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کے سلام کرتا ہے وہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ کو بھی سلام پیش کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ